اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر. آج ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، اور مسجد بیت اللہ سے ادنا ہے. آپ نے بلا کر سمجھایا اور ایک ڈول پانی کا وہاں بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی. اس نے آپ کے طریقہ تعلیم کا اعلان کیا صحابہ میں، اس جگہ اعلان کیا اپنی قوم میں کہ ایسے سکھلانے والے ہیں، ما ضربنی ما قہرنی ما نہرنی، کہ نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے جھڑکا، مجھے بتلایا کہ مسجد تو ذکر عبادت تلاوت اعمال کے لیے ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں فرمایا. تو میں نے عرض کیا کہ اصول کے لیے جھگڑنے سے جو دوریاں پیدا ہوں گی اس کا نقصان ان بے اصولیوں سے کہیں زیادہ ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ہاں ہوں گی بے اصولیاں، کیونکہ یہ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں، ہوں گی غلطیاں. غلطیاں ہوں گی تو کیا کریں کہ جب ان سے غلطیاں ہوں تو ان کی قربانیاں یاد کرو، ان کی قربانیاں یاد کرو، غلطی کرنے والوں کی قربانیاں یاد کرو. ہمیں سیرت یہ ملتا ہے، جس سے جو غلطی ہوتی تھی اس کی قربانی یاد کی جاتی تھی. نعیمان ایسے مذاقی تھے کہ وہ مذاق میں بڑا سے بڑا نقصان کر دیا کرتے تھے. حضرت عثمان کا سر پھاڑ دیا، نعیمان نے ایسی حرکت کی جس سے حضرت عثمان کا سر پھٹ گیا. تو پوچھا گیا کہ نعیمان سے بدلہ لیں؟ فرمایا نہیں، نعیمان سے بدلہ مت لینا کیونکہ وہ بدری صحابی ہیں. نعیمان سے بدلہ مت لینا کیونکہ بدری صحابی ہیں. حضرت حاطب کا خط مکے والوں کے نام، فرمایا کہ نہیں عمر اسے قتل مت کرو، یہ منافق نہیں ہے، اسے قتل مت کرو. کہ میں اسے قتل کر دیتا ہوں نا، آپ کا راز فاش کیا ہے مشرکین پر، کوشش کی، اگرچہ وہ خط آدھے راستے سے واپس آ گیا، بچ گیا، نہیں جا سکا مشرکین تک، لیکن کوشش کی انہوں نے. تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ اللہ کی مدد حق ہے، آپ کا تو کوئی کچھ بگاڑے گا نہیں، تو مجھے میرا یقین ہے. میں نے مشرکین کو آپ کے حملے کی خبر اس لیے کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں، وہاں میرے بچوں کا کوئی اور وہاں رشتے دار نہیں ہے، میرے بچوں کی حفاظت کرے، آپ حملہ کرنے والے ہیں. دیکھو تو صحیح، اتنی بڑی مخبری کرنے والے کے عذر کو قبول کر لیا، یہ بہت عجیب بات ہے. اور لوگ عذر قبول نہیں کرتے کہ نہیں اس کا عذر قبول مت کرو، کہ نہیں قبول کرتے، عذر قبول نہیں کرتے، کہ جو عذر قبول نہیں کرے گا وہ ساتھیوں کو ضائع کر دے گا. عذر قبول کرو، بہت عام بات ہے. عذر قبول کرو، لازم ہے کہ ایک آدمی عذر کر رہا ہے قبول کرو. آپ اندازہ کریں کہ وہ کافر جو بھاگ رہا ہے بچ کر تلوار سے اور صاحب اس کا پیچھا کریں، اور جو دیکھے تلوار سر پر آ گئی وہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس وقت ہر طرف سے اس بات کا تقاضا ہے کہ اس نے تلوار سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. خدا کی قسم واجب ہے کہ اس کا کلمہ قبول کیا جائے، اس کا کلمہ قبول کیا جائے. جی ہاں دیکھو، حالانکہ سارے ثبوت اور قرائن بتا رہے ہیں کہ یہ اس وقت اس نے تلوار کے لیے کلمہ پڑھا ہے. صحابی نے قتل کر دیا. سوچو تو صحیح، یعنی عذر کے قبول کرنے میں کتنی وسعت ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی جو قبول کریں، پیش کرے، قبول کرو، یہ کیا کہنا ہے جی ہمیں کیا معلوم آپ سچ بول رہے ہیں. عذر قبول کر رہا ہے، وہ پیش کر رہا ہے، ہمیں کیا معلوم آپ زبان سے پڑھ رہے، کلمہ دل سے پڑھ رہے. جی ہاں، عذر کے قبول کرنے میں کتنی وسعت کہ تلوار سر پر ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے قتل کر دیا. آپ کے پاس مقدمہ پہنچا، آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا. آپ نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا، ان صحابی کے اندر ندامت اور ملامت پیدا کرنے کے لیے اتنا دہرایا اس کو
کہ وہ صحابی کہتے ہیں، روایت میں ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کاش میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا، تاکہ میں اس کے ہاتھ سے قتل ہو کے جنت میں جاتا۔ جس کے کلمے کو وہ، جس کا کلمے پڑھنے کو وہ قبول نہیں کر رہے تھے، اب اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہے ہیں، اس کی جگہ ہونے کی تمنا کر رہی ہے روایت میں، کاش میں اس کی جگہ ہوتا، وہ میری جگہ ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ غلطی ہوں گی لوگوں سے، لیکن کسی کے عذر کو قبول نہ کرنا یہ نہیں کہ لوگ اعذار قبول کرو اور اکرام کرو، حد درجہ اکرام کرو، اور اپنی بات سمجھاؤ لوگوں کو، اپنی بات سمجھاؤ لوگوں کو۔ کسی کو بھی اجنبیت کی اور حقارت کی نظر سے مت دیکھو، اس لیے کہ کسی ایک مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کہ یہ بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے انتظار کیا عرفات سے چلنے میں اور تاخیر ہوئی، اور صحابہ نے کہا یہ کہ کیوں دیر ہو رہی ہے، کس کا انتظار ہے؟ اسامہ کا انتظار کر رہے تھے، حضرت اسامہ تشریف لائے، فرمایا اسامہ آگے ہیں، چلو۔ اہل یمن نے کہا کہ ان کے انتظار میں ہمیں روکا گیا، ان کے انتظار میں ہمیں روکا گیا، اس کے انتظار میں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں اجنبی ہیں، کالے ہیں، بد شکل ہیں، چھوٹے ہیں، اس کے انتظار روکا گیا ہمیں، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں احتجاج جو آیا، اس میں سب سے پہلے مرتد ہونے والے اہل یمن تھے۔ پوچھا گیا اہل یمن کیوں مرتد ہوئے؟ بتایا گیا کہ اہل یمن ہی تھے جنہوں نے اسامہ کے انتظار کو حقیر سمجھا تھا۔ اس لیے فرمایا کہ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو۔ کس کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے، کس کی تنہائی اللہ کے ساتھ کیسی، ہم نہیں جانتے۔ کسی کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، کس کا اللہ کے درمیان کیا محبت ہے، کیا تعلق ہے، کس کی کیسی عبادت ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم سب کا اکرام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت جی نے کتنی قیمتی باتیں بتائیں کہ ہمیں ساتھیوں کے عذر کو قبول کرنا چاہیے۔ ساتھی اگر ایسا عذر پیش کرے اور بات مشورے میں رکھے کہ میرا یہ عذر ہے، تو اس عذر پر جو ہے فیصلہ ہو، مشورہ ہو، مشورے میں جو بات پیش آئے اس پر جو ہے اپنی بھی رائے دیں، اور جیسا اس کے حق میں بہتر سمجھے کہ اس کو آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ اس کو تکلیف میں ڈالو۔ وہ اپنی پریشانی لے کر آپ کے پاس آیا ہے۔ میری تو رائے یہ ہے، میں بھی اپنی جو ہے میں اتصال سے وقت نہیں لگ رہا، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پر قرض ہے۔ میں ساتھیوں کو بولا تو کچھ ساتھی میرے عذر قبول کرے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور کچھ ساتھی جو ہے کچھ الگ الگ ہی رائے دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ویسا، یہ کر لو وہ کر لو، جبکہ حضرت جی صاحب بول رہے ہیں کہ ساتھیوں کو عذر کو قبول کرو تاکہ ساتھی کام سے جڑا رہے۔ تم ساتھی کو عذر قبول نہیں کرو گے تو ساتھی کام سے بھی دور چلا جائے گا، مقامی کام سے بھی دور چلا جائے گا۔ خروج کے واسطے اگر جو ہے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو بہت شدت سے تشکیل کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ساتھی مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسی تشکیل نہ ہو کہ جو ہے ساتھی آنا چھوڑ دیں۔ ساتھی کم سے کم مقامی کام میں تو جڑے رہیں تاکہ ان کے ایمان اور اعمال بنے رہیں۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے اس کام پر استقامت سے جمائے رکھے اور اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔